سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا گیا، ہمارے بچوں کو آج کیا سبق مل رہا ہے، ہماری پڑھی لکھی عوام، ہمارے جو یوتھ ہے ان کو یہ سبق مل رہا ہے کہ ایک جھوٹ پہ مبنی نکاح کے اوپر ایک اتنا بڑا لیڈر جو خود کو سمجھتا ہے اور جو جن محترمہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا وہ خود کو ایک مذہب کے لبادے میں اوڑھے بیٹھی ہیں اور اس مذہب کے لبادے میں اپنے جو اسپریچول جو انفلوئنس ہے اس کے اوپر آ کر ایک ملک کے وزیر اعظم سے بڑے بڑے فیصلے کرائے، ملک کے ساتھ ایسا مذاق کیا گیا، اس ملک کے خوابوں کے اوپر ملک کے فیصلے ہوتے تھے اور وہ خواب کے پیچھے در حقیقت ایک ایسا جوڑا تھا فراڈیوں کا، فرح گوگی اور جمیل گجر، جو پیچھے سے بیگ پکڑتے تھے اور خواب کی تعبیر یہ ہوتی تھی کہ آپ خواب آئیں اور آپ کسی کو وزیر لگا دیں اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں۔ یہ تھا پاکستان کے ساتھ گھنونا مذاق جو آج ہم بھگت رہے ہیں، ہمارا پورا ملک بھگت رہا ہے۔ آج اس سے بڑی کیا شرمناک بات ہے، ایک ایسے کیس کے اوپر بلایا گیا اور ایک ایسا کیس، ایک ایسا الزام جو سچ ثابت ہوا ہے اور جو سچ ثابت اس کے اوپر ان کے پاس کوئی صفائی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ میرے خیال سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کی عوام کو یہ بتا دوں کہ خوددارا ایسے لوگ جو بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور خود کیسے کیسے جھوٹ اور کیسے کیسے ایسے اپنی زندگی میں ایسے خود عمل کرتے ہیں جن کے اوپر سوچ کر شرم آتی ہے اور جن کا بیان کرنا بھی جو ہے ہمارے لیے ایسے باعث شرم ہے۔ لیکن کیونکہ عدالت نے بلایا تھا، عدالت پہ سچ بتانا تھا اور میں نے جو کہا سچ پہ بتایا کہ ایسا ہی ہوا۔ یہ نکاح عدت کے دوران میں ہوا اور جج صاحب نے میرا بیان سن کر اب ظاہر ہے آگے تو فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے، لیکن اس سے ہم سبق کیا حاصل کرتے ہیں؟ اس سے ہم سبق یہ حاصل کرتے ہیں کہ آپ ساری زندگی جو دوسروں کو چور 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 کہتے رہے ہیں، آپ کو توشہ خانہ میں بھی آپ کو چور ثابت کر دیا گیا، آپ کے اوپر ایسا الزام لگایا گیا اور وہ سچ ثابت ہو گیا، جس پہ آپ سارا وقت جھوٹ بولتے رہے کہ یہ محض الزام ہے، وہ بھی ثابت ہوا کہ آپ چور نکلے۔ آپ نے ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے توشہ خانہ میں چوری کی، آپ کی بیگم نے جو قیمتی تحائف ملے وہ بیچے، وہاں کے لوگوں نے یہ گواہی دی، وہ سچ ثابت ہوئی کہ آپ نے وہ تحائف بیچے ہیں۔ آپ کے اوپر یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ آپ جب اسٹیٹ کے آپ ہیڈ ہیں، آپ کو لوگ تحائف دیتے ہیں دوسری اسٹیٹ کے ہیڈ، اور وہ آپ اپنے فرنٹ مینوں کے تھرو آگے جا کر نہیں بیچتے، آپ ان کو چھوٹی سی قیمت ادا کر کے آپ وہ پیسہ لے کر اور آپ اپنے فرنٹ مینوں کے تھرو وہ پیسے کماتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم، ایک سابقہ وزیر اعظم، ایک تو چوری میں توشہ خانہ میں چوری ثابت ہو گئی اور وہ چوری کے الزام میں اس کو سزا ہوئی ہے۔ آپ کے اوپر سائفر کے اوپر بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ مذاق کھیلا، آپ نے اس ملک کے ساتھ مذاق کیا، اس میں بھی آپ سزا بھگت رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک سے ایسا مذاق کیا ہے، آپ نے اپنے ملک کے ساتھ وہ کیا ہے جو شاید ہمارا دشمن بھی نہ ہمارے ساتھ کرے۔ ہماری یوتھ کو آپ نے ایسا اکسایا ہے کہ آج ہمیں بچوں کو بٹھا کر ان کے لیے ان کو پیپ ٹاک دینا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا اسٹیٹ کے ساتھ نہیں لڑا جاتا، اسٹیٹ کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ یہ اسٹیٹ ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے اپنے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ لے کے آئیں سڑکوں پر، ہمیں اپنی ذات کو بچانے کے لیے کسی ماؤں کے بچوں کی نہ قربانی دی جائے، اور ہم اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کے اداروں کے خلاف بغاوت پہ نہ اکسائیں لوگوں کو۔ یہ ہے ہماری روایات، یہ ہے لیڈرشپ، اس لیے ہم لیڈر بناتے ہیں لوگوں کو۔ اس میرا نہیں خیال، ہمیں آج میرے لیے بڑا تکلیف دہ لمحہ ہے کہ میں آج یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک کاز کے لیے پاکستان کے لیے کام کیا تھا، ایسی جماعت کے لیے کام کیا تھا، ایسی جماعت کے چیئرمین یا لیڈر کے لیے کام کیا تھا کہ میرے ملک کے لیے کچھ بہتری آئے گی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بعد میں ایک ایسے خوابوں کے اوپر فیصلے کرنے شروع ہو جائیں گے
ایک ایسے جھوٹ پہ مبنی اپنی زندگی کے فیصلے اور ایسا فراڈ کر کے ایک نکاح کر لیں گے اور کسی کا گھر تباہ کر دیں گے. آج وہ مانیکا صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنی جو ایسے دکھ بھری داستان سنا رہے تھے, اس پہ دکھ ہوتا تھا کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا, ان کا گھر تباہ ہو گیا. ان کے بچوں کی باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ تکلیف دہ ہیں, وہ شرمناک ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنے ملک کے میڈیا میں ہم اپنے ملک کے لوگوں کو کیا بتائیں کہ اس جماعت کے لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے جھوٹ کسی کا گھر توڑتے ہیں, کسی کے بچوں کی زندگی تباہ کرتے ہیں. میرے خیال سے میں آپ لوگوں کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں کو ہم اپنے ملک کی خیر کریں, اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے دور کریں جو کہ ملک میں انارکی اور لڑائی اور نفرت کی فضا پیدا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. پاکستان کے اداروں کو جو لڑانے کی کوشش کریں گے وہ منہ کی کھائیں گے اور وہ ان کو عبرت کا نشان ہم بنائیں گے انشاءاللہ.